بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 10ویں کلاس کی، 10th کی، اور بک کا نام ہے سب رنگ۔ آج ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 1۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے 9th وغیرہ کی بہت ساری بکس کی ویڈیو بنا رکھی ہے، SST کی، EVS کی، میتھ وغیرہ کی، تو ضرور آپ لوگ میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیجیے گا، اور گرامر کی بھی کئی ساری ویڈیو بنا رکھی ہے، تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو آج ہم ایک نئی بک سب رنگ اسٹارٹ کر رہے ہیں 10ویں کی۔ تو یہ جو ہے ایڈیشنل بک ہے۔ تو پہلا چیپٹر جو ہے سنیما کا عشق۔ تو یہ سنیما کا عشق ہم پڑھیں گے سبق۔ تو اس سے پہلے جو اس کے لکھنے والے مصنف ہیں پطرس بخاری، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے پطرس بخاری کا ہم تعارف دیکھتے ہیں۔ پطرس بخاری 1898 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ہوا 1958 میں، 1958 میں، اور 1898 کو پیدا ہوئی۔ اصل نام سید احمد شاہ بخاری تھا۔ اردو ادب میں پطرس کے کلمی نام سے مشہور ہوئے۔ انگریزی میں MA کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے اور یہاں کئی برس تک ڈائریکٹریٹ جنرل رہے۔ پطرس بخاری نے اگرچہ کم لکھا لیکن شہرت بہت حاصل کی۔ پطرس کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ مضامین پطرس کل 10 مضامین پر مشتمل ہے، مگر اس مختصر کتاب میں کہو کہ دنیا آباد ہے۔ انہوں نے انگریزی ادب کے مطالعے سے فائدہ اٹھایا۔ ان کی تحریروں پر انگریزی طرز کی گہری چھاپ ہے۔ ان کی عبارت میں شوخی، شگفتگی، روانی اور بے ساختہ پن نمایاں ہے۔ سیدھی سادی باتوں سے مزاح پیدا کرنا، لفظوں کے الٹ پھیر سے جملے چست کرنا اور خود کو مذاق کا موضوع بنا کر اپنے اوپر ہنسنا ان کا خاص انداز ہے۔ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی سچائیوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے پڑھنے والوں کو خوب ہنساتے ہیں۔ ان کی ظرافت نہایت خوشگوار چھوڑتی ہے۔ تو ان کا تعارف مکمل ہو گیا۔ اب ہم لیسن کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے یہ سبق کا عنوان ہے، سبق کا ٹاپک جو ہے سنیما کا عشق۔ تو اس کے بارے میں آپ کو اس سبق کا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ سنیما کے اس عشق سے متعلق جو ہے مصنف اور ان کے دوست مرزا صاحب کا جب کبھی سنیما یعنی فلم وغیرہ دیکھنے کا، مووی وغیرہ دیکھنے کا جانے کا ارادہ ہوتا تو مصنف اپنے دوست کو ہفتہ بھر پہلے اطلاع دے دیتے، یعنی ان کو انفارم کر دیتے تھے تاکہ وہ اپنے تمام مصروفیات اس ڈھنگ سے انجام دیں کہ ان کے کام میں کوئی حرج نہ ہو۔ یعنی اس طرح وہ کر دیتے تھے، ان کو بتا دیتے تھے ایک ہفتے پہلے کہ کوئی سارے کام کی وہ پلاننگ کر لے، سیٹنگ کر لیں، ہے نا، اور کسی کام کا کوئی حرجہ نہ ہو۔ جب مصنف ان سے سنیما کا ارادہ ظاہر کرتے تو وہ ان کی بات نہ ٹالتے ہوئے بڑے یقین کے ساتھ کہتے کہ آج تک ہم نے تم سے ایسی بے مروتی نہیں برتی کہ تم نے چلنے کو کہا اور ہم نے تمہارا ساتھ نہ دیا ہو۔ مصنف اپنے دوست کی عادت سے واقف ہیں۔ وقت پر پہنچنے کے لیے انہیں یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کل سنیما 6 بجے شروع ہوتا ہے۔ مصنف جمعرات کے دن 4 بجے ہی ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، یہ سوچ کر کہ مرزا کو جلدی تیار کرا کے وقت پر سنیما پہنچ جائیں۔ گھر پر پہنچ کر دیکھا تو آدم نہ آدم ذات، یعنی کوئی بھی نہیں تھا گھر پر۔ سب کمروں میں تلاش کے باوجود کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر تنگ آ کر کمرے میں بیٹھ گئے، سیٹیاں بجائی، 10-15 منٹ پینسل سے بلاٹنگ پیپر پر تصویریں بنائیں، پر کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھ کر واپس کمرے میں آ کر اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مرزا کو آواز دیتا اور پھر آ کر بیٹھ جاتا۔ میری آواز مرزا کے مکان کی وسعتوں سے گونج کر واپس آ جاتی تھی۔ آخر کار 5:30 بجے زنانے سے تشریف لائے۔ یہ دیکھ کر خون کھول گیا۔ اپنے آپ پر قابو پا کر پوچھا کہ آپ اندر تھے؟ جواب ملا، ہاں میں اندر ہی تھا،
مگر میں سمجھا کوئی اور ہے۔ اور مصنف نے غصے کو پی کر پوچھا کہ آپ چلیں گے یا نہیں؟ مرزا اپنا وعدہ بھول چکے تھے۔ یاد دہانی کرانے پر انہیں یاد آیا کہ آج تو سنیما جانا ہے۔ بولے ذرا کپڑے بدل لوں۔ آدھا گھنٹے بعد کپڑے بدل کر لوٹے، ایک پان منہ میں دوسرا ہاتھ میں۔ دروازے تک ہی پہنچے تھے، مڑ کر دیکھا تو مرزا غائب۔ اندر جا کر دیکھا تو کونے میں کھڑے کچھ بدبدا رہے ہیں۔ پوچھنے پر بولے پان کے لیے تمباکو لے رہا تھا۔ غرض کسی نہ کسی طرح سنیما تک پہنچے، ٹکٹ لے کر اندر داخل ہوئے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرے میں کبھی کسی سے ٹکراتے تو کبھی کسی سے کودتے پھاندتے خواتین کے گھٹنوں سے دامن بچا کر آخرکار کسی کی گود میں جا بیٹھا۔ وہاں سے اٹھ کر کسی کی مدد سے خالی کرسی تک پہنچ کر بیٹھ گیا اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھے حضرات کو مرزا سمجھ کر الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مرزا نہیں، کوئی بزرگ ہیں، یعنی کوئی اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیا نا، تو ان کو لگا کہ یہ مرزا ہے، تو انہوں نے ان کو ہی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، کچھ کہنا شروع کر دیا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد فلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ کون سی فلم ہے اور کہانی کہاں تک پہنچی، تو ایک صاحب ایک لمبی انگڑائی لیتے ہیں۔ ان کی انگڑائی لیتے ہی فلم کافی گزر جاتی ہے۔ کبھی سر کھجاتے ہیں تو کبھی اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ غرض فلم دیکھنا دشوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مچھر یا پسو نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ بائیں کو جھکتے تو کبھی دائیں کو۔ حضرت کی ان حرکتوں سے بہت غصہ آ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اگلے درجے کا ٹکٹ لے کر ان کے آگے جا بیٹھے اور کہیں لے بیٹا اب تو فلم دیکھ، کیسے دیکھتا ہے۔ پیچھے سے مرزا کی آواز آئی کہ یار تم سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا، ہمیں ساتھ لائے ہو تو فلم تو دیکھنے دو۔ یہ سن کر بہت غصہ آیا اور سوچا اب کبھی فلم نہیں دیکھوں گا، اور اگر آؤں گا بھی تو مرزا کو ساتھ نہیں لاؤں گا اور نہ ہی اس سے ذکر کروں گا۔ لیکن اس کمبخت دل کا کیا کروں، مرزا کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ پھر کوئی اچھی فلم کا اشتہار دیکھ کر سب سے پہلے مرزا کے پاس جا کر گفتگو وہیں سے شروع ہوئی۔ کیوں بھائی مرزا، اگلی جمعرات سنیما چلو گے نا؟ تو یہیں پر دیکھیے ہمارا جو ہے چیپٹر مکمل ہو گیا۔ یعنی سنیما کے اتنے شوقین تھے کہ ہر بار ارادہ کرتے کہ اب ان کے ساتھ نہیں جائیں گے مرزا کے ساتھ، لیکن پھر جمعرات کے دن وہی ہوتا کہ کیوں مرزا کے پاس پہنچ جاتے اور گفتگو شروع کر دیتے۔ تو دیکھیے یہاں پر ان کا مصنف کا نام ہے پطرس بخاری لکھا ہوا۔ تو ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے اگلے پیج پر ہماری مشق ہو گئی ہے شروع۔ تو یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجیے۔ تو پہلا لفظ ہے آپ کو دیکھیے، اور یہ لفظ معنی آپ کو یاد کرنے ہیں۔ قدر ناشناشی یعنی ناقدری، کسی لائق نہ سمجھنا، کوئی اہمیت نہ دینا۔ بے مروتی، کسی کے لیے دل میں جگہ نہ ہونا، لحاظ نہ کرنا۔ ضمیر پیدا ہونا، احساس جاگنا۔ سند ثبوت، آدم نہ آدم ذات، جہاں کوئی نہ ہو۔ شگاف، جھری دراڑ۔ رسید نہ ملنا، جواب نہ ملنا۔ بدستور، ٹھیک اسی طرح۔ عین، ٹھیک بالکل۔ متانت، سنجیدگی۔ طویل، لمبا۔ چہل قدمی فرمانا، آہستہ آہستہ چلنا۔ نشست، بیٹھنے کی جگہ۔ خواہ مخواہ، بلا وجہ۔ معصومیت، بھولا پن۔ تو ہمارا پیج نمبر 9 مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ اب نیکسٹ ہے دیکھیے لفظ دولت خانہ، گھر، دوسرے کے گھر کے لیے بولتے ہیں۔ ہو کا علم، سناٹا۔ وسعت، پھیلاؤ۔ مد نظر، نظر کے سامنے رکھنا، لحاظ رکھنا۔ قانون کی روح سے، قانون کے مطابق۔ مخاطب کرنا، خطاب کرنا، توجہ دلانا۔ ہجرت کر جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ اخلاق، اچھا عمل، اچھا سلوک۔
خمیدہ جھکا ہوا، پشت پیٹھ، شگفتہ بیانی، دلچسپ گفتگو، بات چیت کا خوبصورت انداز، وسیع اور افراق، لمبا چوڑا، قطار لائن۔ تو ہمارا یہاں پر دیکھیے الفاظ معنی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر 5 سوالات ہیں، تو پانچوں کے ہم جوابات دیکھ لیں گے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے مصنف ایک ہفتہ پہلے سے ہی سنیما کا پروگرام کیوں بناتا تھا؟ تو جوابات دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے مصنف ایک ہفتہ پہلے سے ہی سنیما کا پروگرام اس لیے بناتا تھا کہ ان کے دوست مرزا پہلے سے تیار رہے اور اپنی تمام مصروفیتیں اس ڈھنگ سے ترتیب دیں کہ جمعرات کے دن ان کے کام میں کوئی حرج واقع نہ ہو، یعنی کام کا کوئی نقصان نہ ہو۔ سوال نمبر 2 ہے مرزا صاحب کے انتظار سے تنگ آ کر مصنف نے کیا کیا؟ مرزا صاحب کے انتظار سے تنگ آ کر مصنف ان کے کمرے میں جا بیٹھا، 10-15 منٹ سیٹیاں بجائیں، پینسل سے بلاٹنگ پیپر پر تصویریں بنائی، تھوڑی دیر بعد باہر دیوڑی میں نکل کر ادھر ادھر جھانکا، مرزا کو آوازیں دی اور پھر کمرے میں واپس آ کر اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ اب سوال نمبر 3 ہم پڑھیں۔ اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں بالکل، یا جنہوں نے میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کی ہے، یا جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھائیے۔ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیا کیجیے۔ تو دیکھیے اب ہم سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ سنیما ہال میں پہنچ کر مصنف پر کیا گزری؟ جواب ہے مصنف ٹکٹ لے کر سنیما ہال میں داخل ہوئے تو چاروں طرف گھپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی دروازہ بند کرنے کو کہتا تو کبھی سر لٹکی آگ بجھانے والی بالٹیوں سے ٹکرا جاتا۔ اچانک تاریکی میں دھندلے نقش دیکھ کر خمیدہ پشت ہو کر خالی سیٹ کی طرف رخ کیا، کودتا پھاندتا خواتین کے گھٹنوں سے بچتا بچاتا آخرکار کسی کی گود میں جا بیٹھا، وہاں سے اٹھ کر کسی نہ کسی طرح خالی کرسی تک پہنچا۔ ساتھ والی کرسی پر بیٹھے حضرت کو مرزا سمجھ کر انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مرزا نہیں کوئی بزرگ ہیں۔ اس کے بعد فلم کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک صاحب نے انگڑائی لے کر سر کھجا کر فلم دیکھنا دشوار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مچھر یا پسو نے انہیں پریشان کیا تو وہ پیتنا بدل کر دائیں بائیں کبھی اوپر اور کبھی نیچے جھک جاتے۔ غرض سنیما ہال میں دیر سے پہنچنے کی وجہ سے فلم کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہے غصے میں پطرس نے کیا قسم کھائی؟ غصے میں پطرس نے یہ قسم کھائی کہ پھر کبھی فلم دیکھنے نہیں آؤں گا، اگر آیا بھی تو اس کمبخت مرزا سے ذکر تک نہ کروں گا۔ اب اگلا 5واں سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 پطرس کی قسم کا کیا انجام ہوا؟ پطرس اپنی قسم پوری نہ کر سکے کیونکہ اگلے ہفتے پھر کسی اچھی فلم کا اشتہار دیکھ کر سب سے پہلے مرزا کے پاس پہنچے اور گفتگو پھر وہیں سے شروع ہوئی۔ کیوں بھائی مرزا، اگلی جمعرات سنیما چلو گے نا؟ تو دیکھیں یہیں پر 5 جوابات ہمارے مکمل ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، جوابات وغیرہ سب کچھ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ ملے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میرے چینل کو سپورٹ کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔